دریافت فرمایا کہ فرض نماز میں دونوں رکعتوں میں سورتوں کی آخری آیات نہیں پڑھنی چاہیے، تو کیا دو سورتوں کی پہلی آیات پڑھنا بھی درست ہے کہ نہیں؟ جو مسئلہ بیان کیا گیا تھا وہ یہ ہے کہ فرض نماز میں قرآن کریم کی کہیں سے بھی دو صورتیں جو پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں بھی فاتحہ کے بعد پڑھنی ہے، یہ انتخاب کیا جائے دو ایسی صورتوں کا جو صورتیں ایسی صورتوں کی آیات کا انتخاب کیا جائے جو صورتوں کے آخر پہ آتی ہیں۔ مثلا کسی آدمی نے مغرب کی نماز پڑھائی، اب وہ پہلی آیت میں پڑھ دیتا ہے کیا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، دوسری میں پڑھ دیتا ہے قد افلح من تزکیٰ، تو یہ دو مختلف صورتیں ہوئی نا، اور اس نے دونوں صورتوں کی آخری آیات دو رکعتوں میں پڑھی ہیں، یہ نماز کو مکروہ کرتا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ دو صورتوں کی ابتدائی آیات، مثلا پہلی رکعت میں فرض میں اس نے سورہ فاتحہ کے بعد شروع کی نماز اور اس کا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ 3-4 آیتیں پڑھ کے رکھوں، پھر دوسری رکعت شروع کی اور فاتحہ کے بعد اس سے پڑھنا شروع کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو یہ فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں دو مختلف صورتوں کی ابتدائی آیات کو پڑھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بچنا چاہیے۔ سب سے افضل اور اعلیٰ صورت بھیا چھوٹی سی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے وہ پڑھا کرو، بس قصہ ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ صبح اور ظہر دونوں نمازوں میں سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک 27واں 28واں 29واں پھر 30واں پارہ بھی آدھے تک دو صورتیں کوئی پوری پڑھ لی جائے۔ عصر اور عشاء کی قرات برابر ہے، سورہ بروج سے لے کے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین یہ پڑھ لی جائیں بس عصر میں اور عشاء میں۔ مغرب کی قرات جو ہے وہ سب سے مختلف ہے، اور مغرب کی قرات جو ہے وہ لم یکن الذین کفروا سے لے کے قرآن کریم کے آخر تک کوئی صورتیں دو پڑھ لی جائیں، آسان چیز ہے، آسان صورت۔ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد بھولے سے سورت شروع کر دی تو کوئی سجدہ سہو نہیں ہے، رکوع کرنے میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ہے۔ فقہا نے اس کا جواب دیا ہے اصول کی کتابیں نور الانوار وغیرہ۔ فرض نماز کے بعد امام کے جاہراً دعا کرنے سے اگر مسبوق کی نماز میں خلل آتا ہو تو امام گناہ گار ہوگا؟ بالکل ہوگا بھائی۔ امام کو کس نے کہا ہے کہ اتنی لمبی دعائیں اونچی اونچی آواز سے مانگے کہ جو آدمی ایک رکعت دو رکعت پوری کرنی ہے وہ بیچارہ نماز ہی نہ پڑھ سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں بس اتنی دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، بس یہ عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، بس اللہم لا مانع لما آتیت اللہم لا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، بس یہ جو ہے نا اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام، یہ پیمانہ ہے، بس اتنی دعا فرض نماز کے بعد پڑھ کے سنتیں پڑھ۔ اگر فجر اور عصر کی نماز ہے جس کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو پھر پڑھتا رہے، فجر کے بعد بیٹھے تو ظہر تک پڑھتا رہے، دعائیں مانگتا رہے، کس نے روکا ہے؟ کرے جو مرضی، لیکن امام نماز میں کے بعد ایسی دعائیں مانگے یا کوئی بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہی کیوں نہ ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، لوگوں کو دکھ پریشانی، بیچارہ ایک رکعت پوری نہیں کر سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ حکمت کی کیا نشانی ہے؟
ہر سمجھدار اور اصلیت پسندی کو حکمت کہا جا سکتا ہے؟ حکمت بھیا اللہ کے خوف سے آتی ہے، اللہ کا خوف ہونا، پھر وہ جو راہ وحی کے مطابق دیکھتا ہے وہ حکمت۔ نماز میں تلاوت کرنے کے لیے ہونٹ ہلانا لازمی نہیں ہوتا، زبان سے پڑھنا لازمی۔ زبان سے پڑھے گا تو ہونٹوں پہ کس نے غور کیا ہے کہ بند ہوتے ہیں یا کھلتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ زبان سے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ رات کو سوتے وقت اگر کوئی مسنون اذکار کو پڑھے یا استغفار کرے بالکل ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس وقت نہیں بول سکتا تو وہ فرض نہیں نا، دل ہی دل میں پڑھ لے۔ اتنا بیمار ہے، اتنا ذہنی طور پہ بیمار ہے، زبان ہلانے کو جی نہیں چاہتا، تو اس کی بیماری، اور وہ دعائیں فرض بھی تو نہیں ہیں، وہ مستحب یا سنت کے درجے میں ہے، ٹھیک ہے اس طرح پوری کر لے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ سے مناجات کرے تو ہونٹ ہلانے ضروری ہیں، بالکل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذ نادى وذکر فی الکتاب، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا انہیں بتا قرآن کریم میں، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب اس نے چپکے چپکے سے اللہ سے مانگا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ دل ہی دل میں اللہ سے مانگا، اور کہا رب ہب لی من لدنک ولیہ، اللہ میرے جو علوم ہیں، میں جس عظیم مقام پہ نبوت کے فائز ہوں، اللہ ان علوم کو کوئی نہیں ہے جو وارث بنے، مجھے ایک بیٹا دے دے جو میرا وارث ہے۔ اللہ نے کہا، ہم نے پھر سے کہا کہ ہم یحییٰ دیں گے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ یحییٰ نام ہم نے آج تک کائنات میں کسی کو رکھنے ہی نہیں دیا، یہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ تیرے بیٹے کو یہ نام سوٹ کرتا ہے، سوٹیبل ہے، جچتا ہے۔ قرات کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ فرض نماز میں مثلا سورہ بقرہ کے شروع کی آیات پہلی رکعت میں پڑھ کے دوسری رکعت میں سورہ بقرہ ہی کے بیچ کی آیات یا آخر کی آیات پڑھ سکتے ہیں، یا متصل پڑھنا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ متصل پڑھے، مثلا سورہ بقرہ کی آیات شروع کر دی، 10 آیتیں پڑھ لی، دوسری رکعت میں 11ویں 12ویں آیت شروع، بہتر تو یہ ہے۔ لیکن جو صورتیں آپ نے لکھی ہیں کہ بیچ کی آیات پڑھ لے یہ بھی ٹھیک ہے، یا آخر کی پڑھ لے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر اندیشہ ہو کہ نماز کے شروع میں تعوذ کے بعد تسمیہ کے الرحمن الرحیم کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سیدھا اچھا مالک یوم الدین پہ پہنچ گیا، یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ چھوڑ دیا پوری آیت کو، اور الرحمن الرحیم وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھا، اور پھر مالک یوم الدین سے شروع کر دی، اس سے نماز دوبارہ دہرائے گا بھیا، نماز نہیں ہوئی۔ وجہ اس کی ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک ایک حرف کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ کون مفتی صاحب ہیں جن کی کتاب قرۃ العینین ہے؟ ہمیں معلوم نہیں بھیا یہ کیا ہے۔ قرۃ العینین تو انہوں نے لکھی ہے، اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العینین، اور رفع یدین کے اسبات کے سلسلے میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ میرا نماز جنازہ پڑھائیں گے، یہ ان سے پوچھیے، یہ انہی کی روایت ہے، وہاں طارق جوید صاحب کی، باقی حدیث میں کہیں نہیں آیا، سب جھوٹ ہے۔ میرے ماموں کا انتقال ہو گیا، غیر شادی شدہ تھے، ورثہ میں، یہ تو ہو گیا تھا غالباً، جی یہ ہو گیا، ورثہ میں کوئی ایک یا سب اپنا حصہ کسی ایک وارث کو دینا چاہتے ہیں تو تقسیم کے بعد رقم بینک اکاؤنٹ سے نکلوا کر اس پر قبضہ دینا جو ہے وہ تو ہوگا، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ میراث میں یہ جو قابل تقسیم چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں قبضہ ہونا ضروری ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ جو 8 کھجور کے درخت ہیں وہ تم لے لینا، لیکن ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی تھی میں بیماری میں ان کی مصروف رہی، خدمت میں رہی، تو میں ان پر قبضہ نہیں لے سکی، تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ پھر حصہ نہیں دیا گیا، یا انہوں نے نہیں لیا اسی وجہ سے کہ قبضہ ضروری ہے۔
صحیح طریقہ یہ ہے کہ جائیداد کی تقسیم ہو، ہر وارث اپنے حصے پہ قبضہ لے لے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں، پھر وہ اپنا حصہ کسی کو دینا چاہے تو دے، مشترکہ طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 18 ماہ کی ہو گئی تھی۔ بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محققین کا قول یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے۔ ہماری مسجد جو بہت پہلے سے تعمیر ہے، اب اس کو شہید کر کے دوبارہ بنایا جا رہا ہے۔ نئے نقشے کے مطابق مسجد کے صحن کے نیچے بیت الخلاء اور وضو خانے بنانے ہیں، جبکہ اوپر مسجد کا صحن ہوگا جو کہ مسجد کی حدود سے باہر ہے۔ تو اگر وہ مسجد کی حدود سے باہر ہے تو پھر مسجد کا صحن کیسے ہوگا؟ دو چیزیں، ایک ہے مسجد کی چار دیواری پھیر دی کہ یہ مسجد ہے، اب اس کے نیچے کوئی بھی چیز یہ نہیں کرنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7ویں آسمان پہ بھی مسجد ہے اور 7ویں زمین میں بھی نیچے مسجد ہی مسجد، کیونکہ وہ ٹکڑا آپ نے اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جب اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے تو اس میں کوئی بھی اور چیز نہیں بنائی جائے گی۔ نیچے مارکیٹ بنا دی، اب چھت ہے اس پہ مسجد بنا دی، چاہے مفتی اس کے جواز کا فتویٰ دے بھی دے تو بھی حقیقت میں یہ بات درست نہیں۔ یہ راجہ بازار میں مسجد بنی، ہم تو وہاں پڑھتے تھے تو روزانہ آنا جانا ہوتا تھا، نیچے پوری مارکیٹ ہے اور اوپر اس کے مسجد ہے۔ تمہارے استاد تھے وہاں غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، فرماتے تھے کہ میں نے کہا لوگوں سے مانگنے سے جان ہی چھوٹ جائے، تو جب یہ جگہ ملی تو میں نے کہا یار نیچے اس میں مارکیٹ بنا دو، کرایہ آتا رہے گا، اوپر مسجد ہوگی تو کرائے سے مدرسہ بھی چلے گا، مسجد کے بل وغیرہ بھی ادا ہو جائیں گے۔ فرماتے تھے بنا دی، میں نے کہا لوگوں سے چندے سے جان چھٹے گی، اور افتتاح کے لیے بلایا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو اچھوں کو منہ نہیں لگاتے تھے، مفتی صاحب سے فرماتے تھے کہ مفتی صاحب جب امرتسر سے آپ ٹرین پہ بیٹھتے ہیں نا تو آپ کا نور یہاں اپنے اثرات اور اپنی روشنی مجھے دکھاتا ہے۔ بہت بڑے آدمی تھے مفتی صاحب کے، کیا تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کون جانتا ہے یہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ چلو ان کے بہت واقعات یاد آ رہے ہیں، چھوڑو لمبی بات ہو جائے گی۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پنڈی آئے دعوت پہ، تو گاڑی سے پہلا قدم نیچے رکھا تو ایسے دیکھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ مارکیٹ ہے یا مارپیٹ ہے؟ بس مذاق میں بات ختم ہو گئی۔ تھوڑے ہی دنوں بعد محکمہ اوقاف نے نوٹس بھیج دیا کہ مارکیٹ ہماری ہے، مسجد آپ کی ہے، اس مارکیٹ میں سے کوئی کرایہ آپ وصول نہیں کر سکتے۔ تو کتنے دھائیوں کے بعد ہم سب چھوٹے تھے، سناتے تھے اور روتے تھے، کہتے تھے مفتی صاحب نے پتہ نہیں کیا الہامی جھولا فرمایا کہ مولوی صاحب یہ مارکیٹ ہے یا مارپیٹ ہے۔ تو اس لیے مسجد کی ایک صورت تو یہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ مسجد کی چار دیواری متعین ہے اور اس کے بعد باہر زمین اور ہے، اب وہ مسجد نہیں ہے۔ اعتکاف والا اگر اس میں جائے گا تو اس کا اعتکاف باطل قرار پائے گا۔ اس میں آپ اوپر اگر چھت ڈال دیتے ہیں، اس کی کھدائی کر کے اوپر چھت آ گیا تو یہ مسجد تو نہ ہوئی نا، اس میں پارکنگ بھی ہو سکتی ہے، لوگ جمعہ عید بھی پڑھ سکتے ہیں، گراؤنڈ ہے، اس میں نیچے آپ جو مرضی بنائیں، وہ آپ کی مرضی، اس پہ مسجد کا حکم ہی نہیں لگے گا۔
درس نظامی کے آخری سال کی طالبہ ہوں، 10 سال سے شرعی پردہ کر رہی ہوں، خاصی تنقید کا نشانہ بن رہی ہوں، مگر الحمدللہ اللہ نے ثابت قدم رکھا اور تاحیات یہی نیت ہے۔ حنفی فقہا کے ہاں چہرے کے پردے کے کیا احکام ہیں؟ یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بی یہ اصل میں بات کرنے کی ہے، اگر مطلب آپ فون کریں گے تو ہم اس کا جواب پیش کر سکیں گے، اس طرح بہت مشکل ہے۔ جہاں تک خاصی تنقید کا نشانہ آپ بنی رہی ہیں تو بننا ہی چاہیے تھا۔ وہ کون سا ایمان ہے جس میں آزمائش نہ آئے؟ وہ کون سا ایمان ہے جس میں لوگوں سے گالیاں نہ پڑیں؟ وہ کون سا مفتی ہے جس کو لوگ اس کے ماں باپ کے نکاح سے لے کے اور اس کی تنہائیوں تک پہ تبصرے نہ کرے؟ کس قوم میں آپ رہ رہی ہیں؟ جاہلوں میں، ان پڑھ، جنہیں اردو نہیں لکھنی آتی، پنجابی ڈھنگ سے بولنی نہیں آتی، ان سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ یہی ہونی چاہیے، اور اسی میں اللہ کے ہاں درجات بھی ہیں، اور اسی میں ایمان کی آزمائش ہے۔ اللہ نے نہیں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا ہے جن کے آباء و اجداد تک کو کوئی نصیحت والا نہیں تھا، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہی نہیں تھے۔ سورہ یاسین کی بالکل ابتدائی آیات میں اسی طرح یہ لچے، لفنگے، ان پڑھ، جاہل، کوئی تہذیب نہیں، اب تک بھیڑ پڑتے ہیں ان کے، اب تک یہ کتے دوڑاتے ہیں، ان سے کیا توقع آپ رکھتی ہیں؟ یہ ہونا چاہیے تھا آپ کے ساتھ، جو آپ نے کیا اس کا ثمر، اس کا پھل آپ نے دیکھا ہے، بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ یہ سب چیزیں آخرت میں پہنچ کے تل جائیں گی۔ حنفی فقہا کے نزدیک پردے کا چہرہ نہیں۔ یہ تھا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا فیصلہ، جو کتاب و سنت سے انہوں نے سمجھا، اور انہوں نے فرمایا کہ دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم اسی فتوے پہ اب تک قائم رہیں اور چہرے کا پردہ ہم کہہ دیں کہ نہیں ہے، تو اصل فتنے کا مرکز تو وہی چہرہ ہی بنتا ہے۔ اسی کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے دور میں چہرے کا پردہ نہیں؟ وہ جو ان لوگوں کو، لبرلز کو، فتویٰ شریعت کا اپنی خواہش نفس کے مطابق ملتا ہے وہ لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ ہے اصل اسلام، اور جس میں ذرا سی کوئی مسئلہ ہوتا ہے سنیاں چپتی ہیں، تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اب بدل جانا چاہیے، وقت بدل گیا، معاشرہ بدل گیا۔ تم ہو کون؟ تمہاری اتھارٹی کیا ہے کہ تم کہتے ہو بدل دینا چاہیے؟ یار جس زبان میں پورا دین نازل ہوا ہے، تم نے ایک کتاب اس کی پڑھی نہیں، عربی تمہیں نہیں آتی، 1000 سال مسلمانوں کی زبان فارسی رہی ہے، اور دین منتقل ہوا ہے فارسی میں، عربی سے فارسی تمہیں نہیں آتی۔ اردو کا کیا؟ اردو میں تو بھی کچھ آیا ہی نہیں بھائی، اردو کو کون پوچھتا ہے؟ یا پھر منتقل ہوا ہے فرینچ میں، کیونکہ اسپین، الجزائر، فرانس، سارے علاقے مسلمانوں کے فتح شدہ تھے، وہاں پہ فرینچ میں، فرینچ ہمیں نہیں آتی، لیکن ہمیں ضرورت بھی نہیں اس سے کہ عربی فارسی اس سے بہتر، اس سے زیادہ ٹھوس اور مستحکم۔ ایک وقت کا مزہ تم نے چھوڑا نہیں، کوئی گناہ تم نے کرکرا کیا نہیں، اور بیٹھے ہو تم دین پہ تبصرے کرنے۔ تم ہو کون؟ اتھارٹی کیا ہے؟ تم کس حیثیت، کس کیپیسٹی میں بات کر رہے ہو کہ یہ ہے اور یہ ہے اور جدید دین اور دنیا یہاں پہنچ گئی؟ جاؤ، تمہیں کون پوچھتا ہے؟ اپنے بیٹے کو قرآن کریم حفظ کے لیے مدرسے میں داخل کروایا ہے، 2 پارے 2 سال میں 10 پارے حفظ کیے ہیں۔ بھیا ہم دیانتداری سے جو چیز سمجھتے ہیں وہ پہلے ہم آپ سے عرض کر چکے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ 2-3 ٹارگٹ متعین کرنے چاہیے۔ بچے کو اسکول جاتا ہے جب سینسیبل ہے، بتانا چاہیے کہ بیٹے ہم چاہتے ہیں آپ ڈاکٹر بنیں، بیٹے ہم چاہتے ہیں آپ آرمی میں جائیں، بیٹے ہم چاہتے ہیں آپ اللہ کی پاک کتاب یاد کریں اور پھر اس کے بعد دین کی کتابیں پڑھیں، حتیٰ کہ آپ مولوی مفتی کے درجے تک پہنچے۔ بچے کو آزادی دے دینی چاہیے، اس کے بعد سمجھاتے رہنا چاہیے۔ جو فیلڈ بچہ چنتا ہے نا، بس اللہ خیر سے، اللہ کہتا ہے میں نے آرمی میں جانا ہے، کیا ضرورت ہے اسے حفظ کرانے کی؟
ہر آدمی کا نصیب کوئی جنرل عاصم حافظ صاحب کی طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ چیف بھی ہوں اور قرآن کریم بھی رمضان میں تراویح میں سنائیں، غلطیاں نکالیں، یا وہ غلط ہوں تو کوئی انہیں لقمہ دے. ہر ایک کا نصیب یہ تھوڑا ہی ہے. تو اس لیے اگر آرمی میں بھیجنا ہے تو کہ بیٹے ناظرہ قرآن پڑھو، روز یہ پڑھتے رہو، 30واں پارہ یاد کر لو، نمازیں سنت کے مطابق ہو جائیں گی، بس اپنا کام کرو، آفیسر بنو. ایک بچے نے ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں بتائیں کتنے پرسنٹ ہیں جو ہمارے مدارس میں حفظ کرتے ہیں؟ پھر یونیورسٹی تو بہت دور کی بات ہے، اسکول میں جاتے ہیں، میٹرک تک انہیں قرآن یاد نہیں رہتا، کچھ یاد نہیں رہتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن تمہارے سینے سے اتنی جلدی نکل جائے گا کہ وہ اونٹ جو صحرا میں ریت پر بھاگتے ہیں اس سے زیادہ قرآن تمہارے سینے کو چھوڑ دے گا. مطلب یہ کہ اسے روز پڑھو. مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 90 کے قریب عمر ہو گئی. مفتی صاحب روزانہ رات کو 2 رکعتوں میں 1 پارہ پڑھ لیتے تھے، بس ساری زندگی ان کا معمولہ نہیں بھولے. ہمارے اور اساتذہ تھے روزانہ مغرب کے بعد 2 رکعتوں میں 1 پارہ پڑھ لیتے تھے، بس مہینے میں قرآن کریم پورا ہو گیا. تو یہ چیز تھی، یہ تھوڑا ہی ہے کہ قرآن کی طرف 1 مہینہ نہ پڑھ کے دیکھو نا آدمی بھول جاتا. تو اس لیے بچوں کو پہلے سے ہی ٹارگٹ بتائیے. اگر وہ اس نے درس نظامی مولوی مفتی بننا ہے پھر بھی اسے بتانا ضروری ہے، گھر میں نہیں کرانا ضروری ہے کہ بیٹے یہ پارہ سناؤ، آدھا پارہ سناؤ. یہ جو راتوں کو محفلیں جمتی ہیں نا، اور شام کا وقت جو بچوں کا ہوتا ہے وہ بھی دوستوں کے بغیر نہیں گزرتا نا. اگر باپ بننا ہے تو نہ کرے، اگر اپنی اولاد کی تربیت چاہیے تو بالکل نہ کرے. جو اس لت میں پڑے گا اپنی اولاد کا وقت ضائع کرے گا، قیامت میں اللہ سے پوچھا جائے گا. سیدھا سادہ فارمولہ، رات کا شام کا وقت اولاد کا حق، اولاد کا حصہ ہے، اس کی تربیت ہے، اسے سکھانا ہے. گپیں ہی مارنی ہیں، لوڈو ہی کھیلنی ہے، کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ اس کے حقوق میں شامل. اور حق تم اسی دن بچوں کا مارنا شروع کر دیتے ہو. اس پہ مواخذہ تو نہیں ہوگا جس دن بیٹی پیدا ہوتی ہے، کیسے اترے ہوئے چہرے، مصنوعی مسکراہٹیں، بس یہ اللہ کی دین ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم پوچھیں اگر تمہارا بیٹا ہوتا تو پھر تم کہتے اللہ کی دین ہے؟ پھر کسی اور جذبے سے کہتے، مٹھائی بھی منگواتے. تو بیٹی کی پیدائش پہ ایسے خوش نہ ہونا جیسے بیٹے کی پیدائش پہ خوش ہوتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، ہماری ثقافت کے مطابق ہوتا ہے، اس سے امید نہیں کہ غیر اختیاری چیز پہ اللہ کے یہاں پکڑو. سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے سننے میں آیا ہے کہ قرآن پاک کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور کسی کے لیے گمراہی کا سبب. بالکل ایسے ہوتا ہے، بالکل ایسے ہوتا ہے. ہم نے 3-4 جگہ ریکارڈ بھی کروایا ہے. ہم ہاسپٹل میں ہوتے تھے، مری گئے تھے، عدالت میں واپسی پہ ایک لڑکا کھڑا تھا، تو وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی لڑکی وہاں سے گزرے اور اس کی طرف دیکھے نہیں یا مسکرائے نہیں. گاڑی خراب، وہ ٹھیک کر رہا تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا. لڑکیاں گاڑی روکتی تھیں اور اس کی طرف باتیں کرتی تھیں، ہنستی. تو ہم نے اسے پوچھا کھانا کھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں. گاڑی ٹھیک ہوگی، میں نے کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھلاؤ. میں نے کہا یہ بتاؤ تم نے کیا کیا ہے جو ہر لڑکی ہر چیز چھوڑ کے تم سے سلام، دعا، ہنسی مذاق. اس نے کہا جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ میں نے آپ کے چہرے میں کشش پیدا کر دی تھی، اپنی محبت کا پرتو تمہیں بنا دیا تھا. اس نے کہا اتنی لاکھ مرتبہ میں نے یہ آیت اسی نیت سے پڑھی ہے کہ لڑکیاں میری طرف کھینچے. یہ ہے گمراہی کا سبب بن گیا نا، وہ تو ہوا پھر جو ہوا، ولیعذ باللہ.
تبلیغی جماعت میں فضائل اعمال میں جو احادیث ہیں پڑھائی جاتی ہیں، تمام احادیث اور واقعات کا سننا درست ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ جو خود بہت بڑے محدث تھے، ان کا خیال تھا کہ احادیث اس درجے کی ہیں کہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بھی اہل علم آئے ہیں، ان کے خلفاء ہیں اور بھی لوگ ہیں، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اہل علم کا اختلاف، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ حدیث قابل عمل نہیں، اس کا علم ہے، بالکل ٹھیک، لیکن ہمیشہ ایک چیز سے بچو، ہمیشہ علم کا، عمل کا کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو جائے، بیٹے اور باپ کا اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا، کبھی چھوٹے کی بھی بے ادبی نہ کرنا۔ والد بڑے تو پھر مقام کوئی رکھتے ہیں نا، یہ جو بے ادب ہو جاتا ہے نا، محروم گشت از فضل رب، اللہ کا فضل اس سے دور چلا جاتا ہے۔ تو صحیح بھی ہو، انصاف کی بھی بات کرے، یہ بے ادبی جو ہے نا، یہ بہت خراب کرتی ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے، یہ نہ کرے۔ اسی حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نفر اللہ مرکزو رحمہ اللہ، حضرت سے ہزار علمی مباحث ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بے ادبی کرنا یہ محرومی کا سبب بن جاتا ہے، بے ادبی محرومی لاتی ہے۔ سیرت کا مطالعہ کر رہا ہوں، اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واقعات ہیں، بھائی کو قتل کرنا، والد کو قتل کرنا، ایک شخص میں اتنی ہمت کیسے ہو جاتی ہے؟ اس شخص میں ہمت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ان کی موجودگی کی وجہ سے بھی نہ ہو، یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ جذبہ اور ایسی قربانی یہ نظریات کو فروغ دیتی ہے، نظریات کے فروغ کے لیے اور ایک نئے نظریے کو قوم میں متعارف کرانا بہت قربانیاں مانگتا ہے۔ ماؤ زیتنگ روتا تھا، نیا نظریہ دیا تھا نا سوشلزم کا، کہتا تھا جب ہم لانگ مارچ کے لیے چلے تو میں نے ڈسٹریبیوشن کی، اب مصیبت یہ ہے کہ تم نے کمیونسٹوں کو بھی نہیں پڑھا، کوئی چیز تو ڈھنگ سے پڑھی ہوتی نا کہ آدمی بات کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، لبرلزم، لبرلز، آتا کیا ہے یار تمہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تقسیم کر دی، میں نے کہا اتنے اتنے جتھے، اتنی روٹیاں لگیں گی، یوں تقسیم ہوگی۔ کہتا تھا ایک گروپ میں میرا بیٹا بھی شامل تھا اور روٹی نہیں ملی تو میرا بیٹا بھوک سے مر گیا، تو تڑپتا رہا۔ جو کمیونسٹ تھے انہوں نے کہا روٹی جتنی ہے بس سب میں تقسیم ہو گئی، نہیں تمہیں ملتی تو نہ ملے، اب اتنی نہیں پوری، بھوک تمہاری زیادہ ہے، مرو۔ تب جا کر چائنا کا انقلاب آیا ہے۔ مارکس کے قصے سناؤں، لینن کا سناؤں، آگے چلتے۔ فطرت سے ٹکر لینا انسان پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس اپنے نفس کو فطرت سے لڑنے کو کہتے ہیں، یہ کوئی نہیں کہتا، یہ کوئی نہیں کہتا۔ غصہ انصاف کو چھوڑ کر اپنے پر ہونے والی زیادتی کو برداشت کرنا، طعنہ زنی برداشت کرنا، حق کو چھوڑ دینا، یہ کس نے کہا ہے؟ تہذیب سے بات کرے، ڈھنگ سے بات کرے۔ والدین نے حصہ نہیں دیا تو ان سے کہا جا سکتا ہے کہ میرا حصہ ہے آپ دیں، بہن بھائیوں سے کہا جا سکتا ہے کہ میرا حصہ ضائع ہو رہا ہے، آپ میری مدد کریں، خاندان کے بڑوں سے کہا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں تو اللہ سے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ یہ ظلم ہو رہا ہے، آپ مہربانی کریں، اسے صحیح کر۔ حق بات کہنا یہ فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت سے کیا ٹکر لینی؟ فطرت سے آدمی جو ٹکر لیتا ہے اس کے متعلق ہم کہتے ہیں وہ خراب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اشاد حاضر دین اللہ غلبہ، جو بھی ہمارے دین میں رہ کے فطرت سے ٹکر لے گا ضرور برباد ہو جائے گا۔ یہ پوری رات نہ سونا اور پڑھنا، یہ فطرت سے ٹکر لینا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 70-60 سال کی عمر میں جا کے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے،
نیند اپنا انتقام لیتی ہے، یہ بے وقت کھانے کھانا یہ اپنا انتقام لیتے ہیں تو انسان کی صحت گر جاتی ہے۔ اچھا نہیں تھا کہ عشاء کے بعد سو جاتا اور فجر کے بعد یا فجر سے پہلے اٹھ کے پھر مطالعہ شروع کرتا اور پڑھتا، فطرت کے مطابق چلتا ہے۔ یہ شادی نہ کرنا یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، پھر وہ کون سی رائیں کھلیں گی؟ تو اس لیے جو آدمی فطرت سے ٹکر لیتا ہے نا وہ خراب ہوتا ہے۔ آپ نے جو مثالیں دی ہیں یہ اسے کوئی فطرت نہیں کہتا۔